السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہی ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گی۔ اور دوستوں، آپ لوگ سبھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، لیکن آج کل یہ ہجانی دور سے گزر رہا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سول حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، یا اسی فوج کے ساتھ جس نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو وہ پچھلی حکومتوں کے ساتھ کرتی رہی ہے، اب بھی اس کے ساتھ ہی مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے جیسے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی، وہ اب بھی فوج کا دیا ہوا یہ نعرہ چور چور ہی استعمال کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک ملک میں کرپشن کا معاملہ ہے تو یہ تلخ حقیقت مان کر چلنا ہوگا کہ یہ جو کیپٹلسٹ معیشت ہے اور نظام ہے، اس میں دنیا بھر میں اشرافیہ میں یعنی 2% اشرافیہ میں مالی کرپشن ایک عام چیز ہے، گو کہ کہیں زیادہ اور وہ کہیں پر کم ہوتی ہیں، لیکن وہ کرپشن نیچے محکموں تک نہیں جاتی، نیچے نظام صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہ جو مالی کرپشن ہے یہ نیچے محکموں تک جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ محکماتی جو کام ہیں، مثال کے طور پر آپ بجلی یا گیس کے میٹر کا ہی کی مثال لے لیجئے کہ آپ کبھی اس بغیر رشوت کے یا بغیر سفارش کے یہ کام ہو ہی نہیں پاتا ہے، حالانکہ ایک یہ معمول کا کام ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک 80 کے عشرے کی وسط کی بات سناتی ہوں، اپنا میرے سامنے کا یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق بالکل متعلق العنان ملک کے صدر تھے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، لہٰذا کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں تھا، اور جو تمام جو ہیں اختیارات وہ جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ میں تھے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد میں ایک سڑک پر جا رہے تھے اور ہمارے ایک دوست ٹھیکیدار ہمارے ساتھ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو سڑک تھی ابھی چند مہینے پہلے ہی بنی تھی، لیکن اب ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ تو ان ٹھیکیدار صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا میں تو کانپ کر رہ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ باجی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک مثال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ منصوبہ یعنی یہ سڑک بنانے کا منصوبہ 100 روپے کا تھا، تو اس 100 روپے میں سے 75 روپے اوپر سے لے کر نیچے تک لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ٹھیکیدار بھی اپنا حصہ اس میں سے رکھتا ہے، اور صرف 25% یعنی 100 میں سے 25 روپے اس سڑک پر لگتے ہیں، اس منصوبے پر لگتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ سڑک کیا بنے گی؟ آپ سوچئے کہ وہ ادھر بنتی ہے اور دوسری چند مہینوں کے بعد وہ ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک جنرل ضیاء الحق فوجی حکومت کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے اس زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی ٹھیکیدار یا کسی تعمیراتی کمپنی یا راشی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، سیکریٹریٹ میں ہوں یا کسی اور محکمے میں، یا بڑے پیمانے پر ایسے اہلکاروں کی تطہیر کی گئی ہو، ایسے معاملات کی تطہیر کی گئی ہو، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی تمام توجہ سیاستدانوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی بے کنی پر تھی۔ کسی پارٹی کی وہ بے کنی کر رہے تھے اور کسی پارٹی کو بنا رہے تھے، اور اس لیے بھی وہ کرپشن اور مالی بدعنوانیوں کی طرف سے صرف نظر کر رہے تھے، ایک طرح سے انہیں نظر انداز کر رہے تھے، اور ملک میں کرپشن ہو رہی تھی۔ میں اور آپ سب، ہم سب کتنے عشروں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا قلع کما کر دیا جائے گا، لیکن ہر حکومت میں، چاہے وہ سول ہو یا فوجی حکومت ہو، کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ جیسے ابھی آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی لے لیجئے، بالکل حالیہ برسوں کی ہی بات ہے، اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسٹر عمران خان ہے یہ مسٹر کلین ہیں، لیکن ان کے دور میں ہی آٹے اور
سیمٹ کے جیسے بڑے بڑے اور اس کے علاوہ بھی کئی ٹھیکیداری کی قسم کے جو ہیں اسکینڈلز وہ سامنے آتے رہے، تو کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تو ان معروضی حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان سب سے پہلے اس سیاسی نظام کے استحکام کی بات کرتے اور اداروں کو مستحکم بنانے اور ان میں اصلاحات کی بات کرتے اور اس کی کوشش کرتے، لیکن اس تمام عرصے میں وہ صرف جو اپنی اپوزیشن تھی اور مخالف سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی بے کنی کرنے میں مصروف رہے، جیسے کہ جنرل ضیاء الحق کرتے رہے، اور صرف چور چور کے اور کرپشن کے وہ نعرے لگاتے رہے۔ وہ بھی پہلے کی ہی طرح اسی نظام کا حصہ بن چکے ہیں اور ایک بار پھر حکومت میں آنے کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا سیاسی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔